السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پرنسپلز آف الیکٹریکل انجینئرنگ ET 125 کے لیکچرز کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 6 میں لاز آف الیکٹروسٹیٹکس۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے چیپٹر نمبر 6 سٹارٹ کیا ہے، جو کہ ہے اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے حوالے سے یا الیکٹروسٹیٹک کے حوالے سے۔ تو اس چیپٹر میں ہم آج ڈسکس کریں گے لاز آف الیکٹروسٹیٹک، یعنی کہ برق سکونی کے قوانین یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے قوانین۔ تو ہم اس ٹاپک کو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک سائنسدان تھا چارلس ڈی کولم نے یہ 1785 کے اندر یہ قوانین جو ہے وہ مختلف تجربات کے بعد جو ہے وہ وضع کیے تھے۔ تو ان کو ہم کولم کے الیکٹروسٹیٹکس کے قوانین بھی کہتے ہیں۔ تو سمپلی ان کو ہم الیکٹروسٹیٹکس کے قوانین سے جانتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر بات کی جائے لاز آف الیکٹروسٹیٹکس کے حوالے سے، تو ہمارے پاس جو الیکٹروسٹیٹی کے قوانین ہیں وہ دو ہیں، فرسٹ لا آف الیکٹروسٹیٹکس اینڈ سیکنڈ لا آف الیکٹروسٹیٹکس، یعنی کہ الیکٹروسٹیٹک کے حوالے سے ہمارے پاس دو طرح کے قوانین ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قوانین ہے کس حوالے سے۔ ہم نے اس چیپٹر کے پچھلے لیکچر میں یعنی کہ فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ برقی لحاظ سے چارج شدہ جو اجسام ہوتے ہیں وہ یا تو ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ تو برقی لحاظ سے چارج شدہ اجسام کی کشش یا دفع کے حوالے سے یہ قوانین ہے کہ وہ اجسام کب آپس میں کشش کرتے ہیں اور کب ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ اگر وہ کشش کرتے ہیں تو کتنی قوت سے کرتے ہیں، اگر وہ دفع کرتے ہیں تو کتنی قوت سے کرتے ہیں۔ تو برقی لحاظ سے چارج شدہ اجسام کی کشش یا دفع کے حوالے سے یہ قوانین ہے۔ تو آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلا قانون کیا ہے اور دوسرا قانون کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر پہلے قانون کی بات کی جائے تو ڈی کولم نے کہا کہ برقی لحاظ سے چارج شدہ جو اجسام ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں یا دفع کرتے ہیں۔ تو پہلے قانون میں یہ بتایا گیا کہ وہ دفع کب کرتے ہیں اور کشش کب کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، برقی لحاظ سے ایک جیسے چارج شدہ اجسام، یعنی کہ یہ فرض کریں یہ دو جسم ہیں آپ کے پاس، دونوں جو ہے وہ چارج شدہ ہیں، اس کے اوپر بھی پازیٹیو چارج ہے اور اس کے اوپر بھی پازیٹیو چارج ہے۔ تو برقی لحاظ سے ایک جیسے چارج والے جو جسم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ دفع کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، اس کے اوپر بھی مثبت چارج ہے اور اس کے اوپر بھی مثبت چارج ہے، تو ایک جیسا چارج ہونے کی وجہ سے یہ دونوں اجسام ایک دوسرے کو دفع کریں گے۔ مطلب ایک جیسے چارج والے جو جسم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر مخالف چارج والے اجسام ہو تو ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ ایک جسم ہے، اس کے اوپر مثبت برقی چارج ہے اور اس کے اوپر منفی برقی چارج ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کشش کریں گے۔ تو پہلا قانون اس حوالے سے ہے کہ برقی لحاظ سے چارج شدہ اجسام کب ایک دوسرے کو کشش کریں گے اور کب ایک دوسرے کو دفع کریں گے۔ تو پہلا قانون میں ڈی کولم نے یہ بتایا کہ ایک جیسے چارج والے جو جسم ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، یعنی کہ پازیٹیو کو ریپیل کرے گا، نیگیٹیو کو ریپیل کرے گا۔ تو ایک جیسے چارج والے جو جسم ہوتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، جبکہ مخالف چارج والے جو اجسام ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو ایک دوسرے کو کشش کریں گے۔ تو برقی لحاظ سے ایک جیسے چارج والے جسم ایک دوسرے کو ہمیشہ دفع کرتے ہیں اور مخالف چارج والے اجسام ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ تو پہلا قانون تھا اس حوالے سے کہ چارج شدہ اجسام کب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں اور کب ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ دوسرا قانون اس حوالے سے ہے کہ جو دونوں جسم ایک دوسرے کو کشش کر رہے ہیں یا دفع کر رہے ہیں وہ کتنی قوت سے کرتے ہیں۔ تو ڈی کولم نے دوسرے قانون میں اس چیز کو بتایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرض کریں آپ کے پاس ایک یہ چارج والا جسم ہے، یعنی کہ ایک یہ جسم ہے جس کے اوپر چارج ہے، فرض کریں وہ Q1 ہے، Q سے ہم چارج کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک یہ جسم ہے چارج شدہ، اس کے اوپر جو چارج اس کو ہم نے Q1 سے ظاہر کیا ہے، اور ایک یہ چارج شدہ جسم ہے،
یعنی کہ یہ جسم ہے جس کے اوپر چارج ہے اور اس کو ہم نے Q2 سے ظاہر کیا ہے، یعنی کہ اس جسم کا جو چارج ہے وہ Q2 ہے اور اس جسم کا جو چارج ہے وہ Q1 ہے، اور فرض کریں ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ D ہے، یعنی کہ ڈسٹینس کو ہم نے D سے ظاہر کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، برقی لحاظ سے جو چارج شدہ اجسام ہوتے ہیں ان کے درمیان قوت کشش یا قوت دفع جو ہوتی ہے وہ ان دونوں اجسام کے اوپر پائے جانے والے چارج کے حاصل ضرب کے براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ مطلب یہ Q1 یہ پہلے جسم کا چارج، یہ Q2 یہ دوسرے جسم کا چارج ہے، تو ان دونوں کے چارجز کے حاصل ضرب کے برابر، حاصل ضرب کے براہ راست متناسب ان کے اوپر قوت کشش یا قوت دفع عمل کرے گی۔ دوبارہ سنیے گا، دو چارج شدہ اجسام کے درمیان جو قوت کشش یا قوت دفع ہوتی ہے وہ دونوں اجسام کے چارجز کے حاصل ضرب کے براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں اجسام کا چارج جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان کے درمیان قوت کشش یا قوت دفع میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مزید کہ یہ جو چارج شدہ اجسام ہوتے ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب قوت کشش یا قوت دفع ہوتی ہے۔ مطلب دو چارج شدہ اجسام کے درمیان پائی جانے والی قوت کشش یا قوت دفع ان اجسام کے درمیان موجود فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ چارج شدہ اجسام کے درمیان اگر آپ فاصلہ بڑھاتے جائیں گے تو قوت کشش یا قوت دفع کم ہوتی جائے گی، اور اگر چارج شدہ اجسام ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں گے مطلب ان کا باہمی فاصلہ کم ہوتا جائے گا تو قوت کشش یا قوت دفع میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ دوسرا قانون اس حوالے سے ہے کہ دو چارج شدہ اجسام کتنی قوت سے ایک دوسرے کو کشش یا دفع کرتے ہیں۔ تو دو چارج شدہ اجسام کے درمیان قوت کشش یا قوت دفع ان اجسام پر پائے جانے والے چارجز کے حاصل ضرب کے براہ راست متناسب اور ان کے باہمی فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ ایکویشن یہ سیکنڈ ایکویشن ان دونوں کو ہم اگر کمبائن کریں تو ہم اس ایکویشن کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، F پروپورشنل Q1 یعنی کہ پہلے جسم کا چارج ملٹیپلائی Q2 دوسرے قسم کا چارج ڈیوائڈ بائی D اسکوائر یعنی کہ باہمی فاصلے کا مربع۔ ٹھیک ہے، تو اس ایکویشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں فزیکل ٹو K Q1 Q2 اوور D اسکوائر۔ یہاں پر جو K ہے وہ کانسٹنٹ ہے، K یہاں پر کانسٹنٹ ہے، اور K کا جو انحصار ہوتا ہے چارج شدہ اجسام کے گرد پائے جانے والے میڈیم کی خصوصیات پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو K ہے اس کا انحصار جو ہے چارج شدہ جسم کے گرد پائے جانے والے میڈیم کی خصوصیات پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے سسٹم میں K کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے 1/4 پائی ایپسیلون۔ یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ہم ایپسیلون کہتے ہیں۔ ایپسیلون کیا ہوتی ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ مطلق پرمیٹیوٹی کی، ایبسلیوٹ پرمیٹیوٹی کی علامت ہے۔ یہ پرمیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کسی ڈائی الیکٹرک کی فلکس کو مرتکز کرنے کی صلاحیت کو پرمیٹیوٹی کہتے ہیں۔ ڈائی الیکٹرک مٹیریل مثلا جو انسولیٹنگ مٹیریلز ہوتے ہیں، انسولیٹنگ مٹیریلز ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں جن میں کرنٹ پاس آؤٹ نہیں ہوتا، تو انسولیٹنگ مٹیریلز کو ہم ڈائی الیکٹرک مٹیریل بھی کہتے ہیں۔ تو ڈائی الیکٹرک مٹیریل کی فلکس کو مرتکز کرنے کی صلاحیت کو پرمیٹیوٹی کہتے ہیں۔ مطلق پرمیٹیوٹی، یہ مطلق پرمیٹیوٹی یا ایبسلیوٹ پرمیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی ڈائی الیکٹرک کو یعنی کہ انسولیٹنگ مٹیریل کو کسی الیکٹرک فیلڈ کے اندر بطور میڈیم لیا جائے تو اس وقت الیکٹرک فلکس ڈینسٹی اور الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ کی نسبت کو ہم مطلق پرمیٹیوٹی یا ایبسلیوٹ پرمیٹیوٹی کہتے ہیں۔ تو ایبسلیوٹ پرمیٹیوٹی یا مطلق پرمیٹیوٹی کو ہم ایپسیلون یعنی کہ اس علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ K کی ویلیو ایسا اس سسٹم کے اندر، ان کے سسٹم انٹرنیشنل میں K کی ویلیو یہ ہے۔ تو K کی ویلیو کو ہم پٹ کرتے ہیں ایکویشن 3 میں تو ہمارے پاس یہ ایکویشن اس طرح بن جائے گی۔ تو یہ ایکویشن ہے جس کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دو چارج شدہ اجسام کے درمیان قوت کشش یا قوت دفع کتنی ہوتی ہے۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ قوانین کیا ہیں.